ہم اکثر زندگی میں کوئی ایک دعا ضرور ایسی مانگتے ہیں یا ایک خواہش کہہ لیں جسے بہت شدت سے مانگتے ہیں لیکن وہ ناممکن بن جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم مکمل طور پر ہمت بھی ہار بیٹھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ آخر ناممکن کیسے مل سکتا ہے؟ چلیے میں بتاتی ہوں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پاک باز بندی ہیں جن کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اے اللہ اگر تو مجھے بچہ دے گا تو وہ میں تیرے راستے میں دے دوں گی۔ یہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ جناب مریم اللہ کی ولیہ ہیں، عورت نبی نہیں ہو۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو لے کر حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، جو کہ رشتے میں ان کے خالو تھے۔ کہا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ میرے گھر جب بچہ ہوگا تو اسے راہ خدا میں وقف کر دوں گی، کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو آج سے یہ راہ خدا کے لیے وقف ہے۔ تو جناب حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اوپر ایک محراب بنایا چھت پر، جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھی اور عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خالو بھی تھے اور اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اور وہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے، کھانے پینے کا خیال کرتے۔ بڑی ہی خاص بات یہ ہے، بلکہ بات ہے سارے عقیدے کی۔ ایک دن حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں پر بے موسمی پھل دیکھے، چونکہ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو چکی نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انا لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے، یعنی یہ پھل مجھے اللہ نے دیے ہیں۔ تو پھر ان اللہ یرزق ما یشاء بغیر حساب، اور جب رب کسی کو رزق دیتا ہے تو پھر بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب دیکھا نا کہ اللہ کی ولیہ کو اللہ نے بن موسم پھل دے دیے ہیں تو خیال آیا کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بوڑھی ہے، تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے اور دیتا ہے اپنے کرم سے، تو اپنے نبی کو بھی بغیر موسم کے اولاد دے سکتا ہے۔ اب موسم چونکہ گزر چکا ہے اولاد کا، لیکن پھر بھی رب تو دے سکتا ہے نا۔ انہوں نے دعا مانگی اور رب نے قبول فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا ہو گئے۔ تو اگر ولیہ کے محراب کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے نبی دعا مانگیں تو رب تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ہم داتا علی حجویری کے مزار پر جا کر دعا مانگیں، تو ہم غوث اعظم جیلانی کے مزار پر جا کے دعا مانگیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں اور قریبی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے دعا مانگتا ہوں، اللہ میری مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ تو بھائی یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے نا، ان کو تو کھول کے دیکھو نا۔ حضرت زکریا اس کے علاوہ بھی تو دعا مانگ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے جناب مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو دعا مانگی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ولیہ کے پاس دیکھیں تو ولیوں والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اگر وہ نبی ہوتی تو لوگوں نے فٹافٹ کہہ دینا تھا کہ یہ تو نبیوں کی بات ہے، اگر کسی کو بن موسم پھل چاہیے تو کسی ولی اللہ کے پاس جائے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے، رب بے موسمی پھل عطا کرتا ہے۔ اب یہاں بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ضروری ہے کہ کسی اللہ کے ولی یا کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائیں تو ہی ہماری دعا قبول ہوگی۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جلد قبول فرماتا ہے۔ اب آپ اپنے گھر کی طرف ہی ذرا نظر دوڑائیں کہ آپ کے والدین میں کوئی ایک اولاد ہوتی ہوگی جو بہت ہی زیادہ فرما بردار ہوتی ہوگی، تو آپ کے والدین ان کی باتیں مانتے ہوں گے، جب بھی وہ کوئی فرمائش کرتے ہوں گے ان کی باتوں کو فوراً لبیک کہا جاتا ہوگا۔ تو یہی مثال ہے، ہم ہیں گناہ گار بندے، تو جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ کے کسی ولی کے سامنے جا کر اپنی عرض پیش کرتا ہے کہ آپ ہماری طرف سے رب تعالیٰ سے گزارش کیجیے گا کہ وہ ہماری دعا کو قبول فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔